بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور وہ عظیم معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو شب معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے، یہ جو رات ہے، یہ رات شب قدر سے افضل ہے، اور بعض کے نزدیک شب معراج افضل ہے، یعنی بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ شب قدر افضل ہے جو رات ہے رمضان کی، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ شب معراج افضل ہے۔ اور اس پورے واقعے معراج کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن محققین جو علماء ہیں اس کے نزدیک اس سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل جو سفر ہوا ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ اسرا، یہ جو قرآن کا لفظ ہے سبحان الذی اسرا، یہ اسرا جو ہے نا یہ ہے، اور دوسرا حصہ معراج ہے، اور تیسرا حصہ جس کا نام اعراج ہے۔ یہ اسرا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک کی نص سے ہے، اور عبارت النص جس کو کہا جاتا ہے، عبارت النص سے ثابت ہے، اور یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو انکار کرے گا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ دوسرا حصہ جو معراج ہے، یہ معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ معراج کی ابتدا مسجد اقصی سے، اور اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا تک، یعنی مسجد اقصی سے معراج شروع ہوئی، اور اس کی جو انتہا ہے، اس کی جو تکمیل ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یہ والا جو حصہ ہے معراج والا، کہ جو معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے وہ حدیث مبارکہ۔ لفظی طور پر صرف ایک حدیث ہے جو حد تواتر کو پہنچتی ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ لفظی طور پر بھی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو کچھ ہوا اس کا انکار کرنے والا اہل سنت کے نظریے سے خارج ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اعراج ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے، اور جہاں سے زمانے کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ مقام کعبہ قوسین او ادنا تک ہے۔ ابتدا سدرۃ المنتہا، اور تکمیل جو ہے وہ مقام جو ہے فوق، اور یعنی جو قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ کعبہ قوسین او ادنا، یہاں تک ہوتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کے سفر میں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دکھائیں، لا مقام کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا ملاحظہ ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ معجزہ نہ ملا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمایا، معراج والا۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کروایا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے تھا کہ جس واقعے کے بعد یہ معراج ہوئی وہ طائف کے میدان سے واپسی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تھا، اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال تھا۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ غموں کا پہاڑ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور یہ بہت ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کو ہم اگلی اس میں بیان میں واضح کریں گے کہ کون کون سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔